جی، ہم جو سلسلہ گفتگو کا تھا اور جس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم دوسروں کے متعلق اپنے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنی مالی حیثیت کو بہتر بنائیں، اور یہ بھی سوچ رہے ہیں، ہم یہ بھی بات کریں کہ کس طرح سے دوسروں کو یہ طریقہ، یہ گن سکھائیں کہ وہ اپنی مالی حیثیت کو بہتر بنا سکیں. اچھا، اس میں دو چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ دونوں بہت اہم ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہم بہت کم فکر و تردد کرتے ہیں. ایک ہے ہیلتھ اور دوسری ویلتھ. یہ چیزیں ہماری زندگی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں مسلسل، یعنی ہماری صحت اچھی یا بری ہونا یا ہماری مالی حالت اچھی یا بری ہونا، یہ پل پل ہمیں متاثر کرتی ہے. لیکن ان دونوں چیزوں پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا تعلق ہم بہت زیادہ قسمت کے ساتھ جوڑتے ہیں. ایک سوال کر لوں جی. وہ یہ ہے کہ کیا اگر کسی کی صحت بہت اچھی ہو، ایک میں جاننے کے لیے، اگر کسی کی صحت بہت اچھی ہو تو کیا اس کی جو ہے مالی حیثیت بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے؟ نیچرلی اچھی صحت کا مطلب اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ دماغی حالت بھی بہت اچھی ہے اور جسمانی حالت بھی، تو مشینری تو پھر بالکل فٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں بس اتنی ضرورت باقی ہے. لیکن اگر صحت اچھی نہ بھی ہو تو بھی بعض اوقات دنیا میں لوگوں کو مالی طور پر خوشحالی حاصل کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اچھا، کہ بیماریوں کے باوجود یا معذوری کے باوجود وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں. لیکن یہ ہے بڑی زبردست کمبینیشن کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو اور آپ کے مالی حالات بھی اچھے ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر تو وارے نیارے. لیکن اس چیز کے لیے جو یہ ایک بہت بڑا بلاک ہے کہ ہم اس چیز کو قسمت سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. قسمت اچھی ہوگی تو صحت اچھی ہوگی، قسمت اچھی ہوگی تو مال و دولت بھی مل جائے گا. یہ جو پیسو اپروچ ہے. اس سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ زیادہ تر تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ قسمت اچھی ہوگی تو یہ صحت اچھی ہو جائے گی، میرے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو کئی دفعہ یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم اپنی اچھی قسمت بھی بنا سکتے ہیں. محاورتاً تو یہ کہا جاتا ہے، لیکن ایکچولی قسمت چونکہ بتائی نہیں گئی ماسوا نجومیوں کو، وہ تو ایسے ہی اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، ان کو بھی نہیں پتا ہوتی. جی، اگر ان کو پتا ہوتی تو وہ اپنے حالات ہی بدل لیتے. تو قسمت جو ہے چونکہ بتائی نہیں گئی، حالانکہ یعنی اگر قسمت بتا دی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم اس پہ پورا یقین رکھتے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک روڈ میپ کی طرح سٹیپ بائی سٹیپ انفولڈ ہونے والا پلان جو ہماری زندگی میں ہے وہ سامنے ہوتا، تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے سامنے تصدیق شدہ روڈ میپ اگر لکھا ہوتا. لیکن چونکہ قسمت بتائی نہیں گئی تو فار آل پریکٹیکل پرپزز قسمت ڈز ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس چیز سے ذرا نکلنے کی ضرورت ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ قسمت نہیں ہوتی، قسمت ہوتی ہے، مگر جب اسے بتایا ہی نہیں گا اسے. دیکھیں نا، اگر تو نہیں پتا، دیکھیں نا، لوگ دنیا میں ہمیشہ مقابلوں میں جاتے ہیں، کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تو اس میں سے قسمت میں ہوتا ہے کسی کی اول دوم اور سوم آنا. چونکہ ان کو بتایا نہیں جاتا تو سب دوڑتے ہیں. لیکن زندگی کی اس دوڑ میں بہت سارے لوگ دوڑتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قسمت میں ہوا تو مل جائے گا. قسمت میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ دوڑنے کے بعد اس دھاگے کو توڑنے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ سوچتے رہیں یا چاہے آپ آگے بڑھ کے قدم اٹھا کے اپنی منزل کو چھو لیں. تو اس کے لیے جب ہم یہ قسمت کے گورکھ دندے میں سے نکلتے ہیں، جس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا، کسی کلچر میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھیے، اپنی قسمت بنائیے، اور یہ نہ سوچئے کہ آپ جو کوششیں کریں گے ڈیوائن ان کو خراب کریں گے، ان کوششوں کو ناکام کریں گے. اللہ تعالی ہمیشہ ہماری پشت پناہی کرتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں اس سے اچھی امیدیں اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں کے خلاف چلے گا. ایسا سوچنا بدگمانی ہوگا اور اچھا نہیں ہوگا. دیکھیں، اگر ہم یوں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دوسری ٹیم کے ساتھ ہے تو ہم میدان میں کیسے اتر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا، یہ جو فیئر ہے کہ میں نے کوشش کی اور اگر میری قسمت میں نہ ہوا تو، یہ جو فیئر ہے
اس فیئر کو ختم کرنے کے لیے پھر بہت کچھ آپ کو جاننا پڑتا ہے، کیونکہ جو اگنورینس ہوتی ہے، جو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو اس سے خوف جنم لیتا ہے، اور جب آپ کسی چیز کو جاننے لگتے ہیں تو خوف کے بادل چھٹنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو جاننے کا عمل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح دوسرے علوم دنیا میں ترقی کر گئے ہیں، جیسے کہ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، اکاؤنٹس کا علم ہے، بہت زیادہ دنیا میں بہت مختلف قسم کے علوم ہیں. اب باقاعدہ یہ جو دولت کیسے کمائیں، اس کو بھی ایک علم کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ ریسرچ اس پہ بھی ہوتی رہتی ہے، ازل سے ہوتی رہتی ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں، کون سی عادتیں ہیں جو انسان کو امارت کی طرف یا مالی خوشحالی کی طرف لے جاتی ہیں. اسی طرح صحت کے بارے میں جیسے ہے کہ اب بہت زیادہ چیزیں صحت کے حوالے سے میتھمیٹیکل ہو گئی ہیں. اب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، یا کوئی دل کا مسئلہ، بلڈ پریشر یا کچھ اور، تو شروع میں ہی لیبارٹری سے سب کچھ سٹیٹس پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی صحت کے حالات یہ ہیں اور آپ کو ان حالات تک پہنچنا ہے اور یہ گیپ کور کرنا ہے میتھمیٹیکلی. تو زندگی میں اب بہت سارے معاملات میں ہم میتھمیٹکس کی مدد لے سکتے ہیں، میتھمیٹکس کو اپنی پشت پناہی پہ رکھ سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میتھمیٹکس ایک ایسا علم ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی. باقی دوسرے علوم میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. میتھمیٹکس میں اگر آپ جانتے ہیں تو نمبر بھی پورے ملتے ہیں. میتھمیٹکس میں آپ کو 100 میں سے 100 ملتے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں، مل سکتے ہیں. اور اگر آپ نے گپے ماری نا تو پھر کچھ نہیں ملے، نمبر بھی گپوں میں ہو گئے، زیرو. بجاتے رہے سال بھر گلی ڈنڈا، بنڈے سے نفرت، یہ کیا ماجرا ہے، شکوہ ہی کرتے رہے کھلاڑی میرا نام فیلوں میں کیوں لکھ دیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں اچھی طرح سے یہ دیکھنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات ہمارے عین ناک کے نیچے مسکراہٹ ہوتی ہے پر ہم دیکھ نہیں پاتے. عین ہماری ارد گرد ماحول میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، وہ نظر آنے والی ہوتی ہیں پر انویزیبل ہوتی ہیں. اور ہماری آنکھوں میں جو بے پناہ معجزہ ہے، جو بہت کچھ دیکھتی ہیں، وہ عین ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ان حقیقتوں کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں جو ہماری زندگی کے حالات بدل سکتے. کئی دفعہ بہت قریب ہوتی ہیں، جو آپ نے مثال دی ہے کہ ہماری چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے مگر ہم اپنی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم اپنے آئی بالز کی غلط سائڈ پہ بستے ہیں. آنکھوں کے جو ڈیلے ہیں نا، ان کی دوسری طرف بستے ہیں. تو یہ کیسے دیکھیں، یہ اندر کی آنکھ کوئی کھولنی پڑتی ہے؟ ہمیشہ جتنا کچھ ہم باہر دیکھتے ہیں اتنا کچھ ہم اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. چاہے تو اندر بھی جھانک سکتے ہیں اپنے، اور اندر کی دنیا بھی بے پناہ وسیع ہے اور بڑی خوبصورت دنیا ہے. اور اگر ہم اس سے رابطہ کر لیں، میڈیٹیٹ کریں، تو ہمیں اندر سے سولوشنز ملتے رہتے ہیں. فوری کے فوری سولوشنز بھی ملتے ہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے بھی سولوشنز ریڈی رہتے ہیں.